بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ۔ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے بھرے پڑے ہیں، مگر ہم اس کو ایک معین مقدار سے اتارتے رہتے ہیں۔ ہر چھپی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ظاہر ہے، تمام خزانے اللہ کے سامنے مسخر ہیں، تمام لوگوں کے قلوب اللہ تعالیٰ کے سامنے مسخر ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ایک ارادے میں تمام کائنات کی پیداوار ہے۔ تمام کی تمام مخلوق نافرمان ہو جائے، اللہ کی بڑائی اور بادشاہت میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ تمام کی تمام مخلوق سب کے سب متقی پرہیزگار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت میں اس سے کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ مناجات مقبول میں دنیا اور آخرت کی بھلائی کی دعائیں ہیں، جامع کمپریہنسو دعائیں ہیں۔ آدمی کتنی کوشش کرے اس سے اچھی دعائیں نہیں مانگ سکتا۔ اللہم انا نسألک من کل خیر خزائنہ بیدک ونسألک من الخیر الذی هو بیدک کلہ۔ اے اللہ، ہم آپ سے وہ تمام بھلائیاں مانگتے ہیں جن کے خزانے آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، اور وہ بھلائی بھی مانگتے ہیں جو تمام کی تمام آپ ہی کے قبضے میں ہے۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا دینا الا قضیتہ ولا حاجتا من حوائج الدنیا والآخرت الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، ہمارا کوئی گناہ مت چھوڑیے جس کو آپ بخش نہ دیں، اور نہ کوئی تشویش جس کو آپ دور نہ فرما دیں، نہ کوئی ایسا قرضہ جس کو آپ ادا نہ فرما دیں، نہ کوئی حاجت دنیا یا آخرت کی حاجتوں میں سے جس کو آپ پورا نہ فرما دیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کا دن درود شریف کے ساتھ خاص ہے۔ چلتے پھرتے کام کاج سواری پیدل درود شریف تسبیح استغفار میں لگے۔ اللہم صلی علی محمد بعدد کل داء و دواء وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وصل علی جسد محمد فی الاجساد وصل علی قبر محمد فی القبور۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں اور خیر مانگی ہے وہ سب ہمیں بھی عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت کے جتنے شر، فتنے اور برائیوں سے پناہ مانگی ہے ہمیں بھی ان سب سے پناہ عطا فرمائیے۔ یا اللہ، کامل مغفرت فرمائیے، دنیا اور آخرت میں عافیت کاملہ، راحت کاملہ، صحت کاملہ اور حیات طیبہ نصیب فرمائیے۔ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائیے، صحت اور سلامتی عطا فرمائیے۔ جو کسی مصیبت میں ہیں ان کی مصیبت دور فرما دیجیے۔ ہر مسلمان کو دنیا اور آخرت کی خوبیاں، عزتیں عطا فرمائیے، ہر بلا اور مصیبت اور بیماری سے بچائیے۔ نیک حاجتیں پوری فرمائیے، مشکلات آسان فرمائیے۔
جو لوگ غم زدہ ہیں ان کا غم دور کر دیجیے، جو بے روزگار ہیں آسان رزق عطا فرمائیے، سب کو دین اور ایمان پر قائم رکھیے، اور آخرت میں جنت الفردوس اپنے فضل سے عطا فرمائیے۔ نیکیوں کے پہاڑ منٹوں میں، یعنی کم وقت میں ایسے اعمال جن سے بڑی بڑی نیکیوں کے وعدے کیے گئے۔ سورہ اخلاص قل ہو اللہ احد کوئی 3 مرتبہ پڑھ لے تو ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے، تو 1 منٹ میں 12 مرتبہ آسانی سے پڑھ سکتا ہے، اور 1 منٹ میں 4 قرآن ختم کرنے کا ثواب مل جائے۔ اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، یہ کوئی پڑھے گا تو تمام دنیا میں جتنے مسلمان ہیں ان کی تعداد کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اس طرح آدمی 1-1.5 منٹ میں 100 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، اور یہ کلمات ایسے بابرکت ہیں۔ باقیات الصالحات ترمذی شریف میں کتاب الدعوات میں حدیث ہے، عمرو بن شعیب اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بھی آدمی مرد ہو یا عورت 100 مرتبہ صبح اور 100 مرتبہ شام کو سبحان اللہ کہے، وہ ایسا ہے جس نے 100 حج کیے، اور جو صبح کو 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، شام کو بھی 100 مرتبہ الحمدللہ کہے، وہ ایسا ہے کہ جس نے 100 گھوڑے اللہ کے راستے میں سواری کے لیے دیے۔ جو 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ صبح و شام کو کہے تو اس نے 100 غلام اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آزاد کیے، اور جو صبح و شام 100 مرتبہ اللہ اکبر کہے تو کوئی دوسرا آدمی اس سے بڑھ کر عمل نہیں لا سکتا مگر وہ جو اسی طرح کہے یا اس سے زیادہ کہے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ نیکیوں کے پہاڑ منٹوں میں، اس لیے وقت ضائع نہیں کرنا۔ چلتے پھرتے کام کاج یا تو ایک تسبیح ہاتھ میں رکھیں تو یاد دہانی ہوگی، یا اپنے ذہن کو اس طرف لگا لیں، یا دیوار پر اور ریفریجریٹر پر ایک پوسٹر بنا کر لگا لیں۔ وقت بہت قیمتی ہے، اصل زندگی وہی ہے جو اللہ کی یاد میں گزر جائے، اور جو وقت اللہ کی یاد سے غفلت ہو گئی تو یہ کوئی زندگی ہے؟ تو جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے ہیں، فرماتے ہیں میں بندے کے پاس ہوتا ہوں، فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ مشکات شریف کی روایت ہے کہ اگر بندہ اپنے پیدا ہونے سے لے کر بوڑھا ہونے تک، یعنی مرنے کے دن تک، تمام زندگی اللہ کی اطاعت کی غرض سے سجدے میں گرا رہے تو بھی اپنی اس عبادت کو قیامت کے دن حقیر چھوٹا سمجھے گا، اور معمولی اعمال پر جو عظیم اجر و ثواب مل رہے ہیں تمنا کرے گا کہ کاش مجھے دوبارہ دنیا کی طرف لوٹایا جائے تاکہ زیادہ اجر و ثواب حاصل کر سکوں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ انیبوا الی ربکم، تم اپنے رب سے لو لگاؤ۔ استجیبوا لربکم، لوگو اپنے رب کی بات مان لو۔ استغفروا ربکم، اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگو۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں۔
اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، اللہ کی شان بہت اعلیٰ ہے، تمام کمالات اور خوبیاں اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمام خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، تمام مخلوق کے دل اللہ کے سامنے مسخر ہیں۔ قرآن شریف میں لفظ اللہ موتیوں کی طرح آتا ہے، صفحے پلٹتے جائیں اللہ 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 اللہ۔ تو قرآن شریف کا جو اعجاز ہے، کیسے اللہ کی بڑائی کی باتیں بتاتا ہے، تو قرآن شریف دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی پر غور کریں۔ ہر زمانے میں کتنے لوگ قرآن کے حفاظ ہوتے ہیں، قرآن کے علوم اور اس کے عجائب کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو کاتبین ہیں وہ رسم الخط، قرآن لکھنے کی کیسے لکھا جاتا ہے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ قاری صاحبان وہ پڑھنے کی کیسے اس کی ادائیگی ہوتی ہے، اور الفاظ اور عبارت کی حفاظت کرتے ہیں حافظ صاحبان۔ تو جب سے قرآن نازل ہوا پہلے دن سے حفظ کیا گیا اور لکھا گیا، اور 14 صدیاں گزر گئیں، آج تک ایک زبر زیر تبدیل نہ ہوا۔ کسی نے قرآن کے رکوع گن لیے، کسی نے آیتیں گن لیں، کسی نے حروف گن لیے، ایک ایک اعراب پنکچویشن، ایک ایک نقطے کو کاؤنٹ کر لیا۔ تو دلوں میں قرآن محفوظ ہے۔ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم۔ جن لوگوں کو عقل دی گئی ہے ان کے عقیدے میں یہ قرآن ایسی کھلی کھلی آیتیں ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنی مادری زبان میں چھوٹا سا ایک بکلیٹ بھی یاد نہیں کر سکتا، وہ عربی زبان نہ جانتے ہوئے بھی اتنی موٹی کتاب 600 صفحوں کی، جس میں متشابہات ہیں ہر جگہ، فر سنا دیتا ہے۔ اور رمضان میں آپ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ قرآن سناتے ہیں، کسی سے ایک حرف چھوٹ جائے تو چاروں طرف سے لوگ اس کو کریکٹ کرتے ہیں۔ تو قرآن یہ علوم کا ایسا دریا ہے، قرآن کا اعجاز ہے، ایک معجزہ ہے کہ جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہے، جتنا لمبا ہے اتنا مختصر بھی ہے۔ تو ایک وحشی سے وحشی انسان کی پیاس بھی بجھا دیتا ہے، اور کلام الہی کا خاصہ ہے کہ اس میں خالق کائنات کی تمام صفات بہت شان و شوکت کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہیں، اور دنیا کی کوئی اور کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بات بات میں اللہ کی عظمت اور شان چمکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ الہ ہیں، رب ہیں، خالق ہیں، رحمان ہیں، قدوس ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کثرت سے آتا ہے کہ کسی اور کتاب میں ایسا نہیں ملے گا۔ کوئی صفحہ پڑھیے، کہیں سے کھولیے، اللہ کا نام یا کوئی صفت ضرور پائیں گے۔ تو یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے، کوئی صفحہ اللہ کے نام سے اور اللہ کی یاد سے خالی نہیں ہے۔ تو اس لیے تلاوت میں بھی کمال ثواب ہے کہ اسماء الحسنہ سے پر ہے، اور ورد وظیفے کی ایک مقدس کتاب ہے۔ کائنات کی روح اللہ کا ذکر ہے۔ جب تک لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں، یہ زمین و آسمان قائم ہے اور سارا کاروبار چل رہا ہے۔ جس ایک وقت آئے گا کہ آخری مسلمان جو اللہ اللہ کر رہا تھا دنیا سے چلا گیا، تو اب کوئی آدمی اللہ کا نام نہیں لے رہا، تو گویا کائنات کی روح نکل گئی۔ جب روح نکل گئی تو اب جسم کس کام کا؟ جسم کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو اب قیامت آ جائے گی۔ لوگ قیامت کے جو نشانیاں ہیں اور قیامت کا منظر وہ قرآن شریف کے میں پڑھو۔ آخری جو جز اما ہے
آخر کے جز میں، آخر کے پاروں میں 29ویں 30ویں پارے میں پڑھو، سورہ قیامہ پڑھو، جمع الشمس والقمر، سورج چاند گڈمڈ ہو گئے، اور صورتیں پڑھیں تو معلوم ہوا کہ پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑنے لگے، اور جو ہے سورج چاند بے نور ہو گئے، سمندر آگ ہو گئے، اور ستارے جھڑ گئے۔ یہ کیا ہوا؟ ساری کائنات کا نظام درہم برہم ہو گیا، اس لیے کہ حضرت انسان اب اللہ کو یاد نہیں کر رہا۔ لفظ اللہ اسم اعظم ہے، بشرط یہ کہ دل کے یقین کے ساتھ ہو۔ تو جتنی عظمت ہوگی کسی چیز کی، اتنا آدمی دین پر عمل کرے گا، دین پر عمل کرے گا تو نجات ہوگی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں، اور سر اٹھا کر دیکھیں گے تو تمام امتوں کے درمیان اپنی امت کو پہچان لیں گے، اور آگے پیچھے دائیں بائیں بھی اپنی امت کو پہچان لیں گے۔ تو ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ فرمایا کہ وضو کے اثر سے ان کے چہرے خوب روشن ہوں گے، ہاتھ پاؤں سفید اور نورانی ہوں گے، اور ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ لو، اس امت کے بڑے بڑے فضائل بیان کیے گئے۔ اللہ، ایک ایک سنت تمام کائنات سے قیمتی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دوست، محبوب، کارساز اللہ تعالیٰ۔ ایک سنت کو زندہ کریں، 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ پورے دین پر عمل کر لو، 50 صحابہ کا ثواب ملے گا۔ اللہ کا نام ہی دنیا اور آخرت میں سب سے قیمتی ہے۔ استغفار کے فضائل، یہ حکیم الامت کا رسالہ ہے۔ آج کل آپ اخبار پڑھیں یا ذاتی زندگی یا مسجد کمیونٹی کے حالات دیکھو، لوگ پریشان ہیں، امت میں افراتفری ہے، پریشانیاں، بے چینیاں دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ موقع ہے استغفار کا۔ نوح علیہ السلام کی دعوت ہوتی تھی، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تم اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ، بے شک وہ بہت بخشنے والے ہیں۔ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجیں گے، اور تمہارے مال اور بیٹے بڑھا دیں گے، تمہارے لیے باغ لگا دیں گے، تمہارے لیے نہریں چلا دیں گے۔ ایک استغفار پر 5 وعدے ہیں، اور یہ تمام وعدے معیشت اور رزق سے متعلق ہیں۔ نوح علیہ السلام کا استغفار، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ مجھے نہیں بخشیں گے اور رحم نہیں فرمائیں گے تو میں نقصان پانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، ان کا استغفار، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ان دونوں نے کہا کہ ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پر ظلم کیا، اگر آپ ہمیں نہیں بخشیں گے اور رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم ضرور برباد ہو جائیں گے۔ ہود علیہ السلام کا استغفار، یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا مجرمین۔ میری اے قوم، گناہ بخشواؤ اپنے رب سے، پھر توبہ کرو اس کی دربار میں، وہ تم پر برسانے والا بادل بھیجے گا، تم کو قوت زیادہ دے گا، اور تم مت پھرو گنہگار ہو کر۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سکھایا، فاستغفروہ ثم توبوا الیہ، بخشش مانگو اپنے رب سے، پھر توبہ کرو ان کے دربار میں۔
ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ہمارے رب ہم کو بخش دیجئے، میرے ماں باپ کو بھی اور سب مومنین کو جس دن حساب قائم ہو۔ اس طرح قرآن پاک میں نبیوں کے استغفار جگہ جگہ آئے ہیں۔ دیکھو پیغمبروں کے قصے پڑھو، وقت کے خلاف، حالات کے خلاف، سائنس کے خلاف، انسان کی عقل کے خلاف، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد غیب سے فرماتے ہیں اور وہ بندے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مریم علیہ السلام کے لیے بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، زکریہ علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد دے رہے ہیں، اصحاب کہف کو 309 سال تک بغیر کھانے پینے کے ایک غار میں پال رہے ہیں۔ عزیر علیہ السلام 100 برس تک موت دے دی ان کو اور پھر زندہ کر کے اٹھایا، اور ابراہیم علیہ السلام کو دکھایا کہ 4 پرندے لو اور ان کو ذبح کر کے الگ الگ پہاڑ پر ان کے کچھ ٹکڑے ڈال کر آؤ، پھر ان کو بلاؤ تو وہ زندہ ہو کے تمہارے پاس آ جائیں گے۔ موت اور زندگی کا جو بڑا نقشہ ہے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا کہ تم میں جان لیں کہ تم میں سب سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے، وقت مختصر ہے اور کام بہت زیادہ ہے، تو جو عقل مند انسان ہے وہ لگا رہے گا دین کے کاموں میں۔ آج لوگ رو رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، ہماری صلاحیتیں، فکر، رائے، مشورہ، آنسو اور یہ صحیح مصرف پر لگے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے، جس سے غیبی مددیں آتی ہیں۔ جہاں تمام مادی طاقتیں جواب دے دیتی ہیں، انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہاں سے دعا کی طاقت کا آغاز ہوتا ہے، دعا شروع ہوتی ہے۔ جتنی قربانی اور مشقت اٹھائیں گے دین پھیلانے میں، اتنی دعا میں جان پڑے گی۔ دنیا میں دیکھو آدھی سے زیادہ آبادی، 3/4 آبادی، وہ تو اللہ کو ہی نہیں مانتے، باقی بچے 1/4 مسلمان، تو ان میں دین کی حالت دیکھو، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، آگے دیکھو معاملات، لین دین، وراثت کو بانٹنا، مالی معاملات میں کیسا مسلمانوں کا عمل ہے، آگے دیکھو معاشرت میں، رہن سہن میں، پردے میں، حیا میں کیا عمل ہے، آگے دیکھو کہ سادگی میں کیسا عمل ہے، پھر اخلاص کو تلاش کرو تو معلوم ہوگا کہ ایک دین کی شدید محنت کی ضرورت ہے۔ صبح سے رات تک محنت کرو، اپنے علاقوں میں، پڑوسیوں میں، مرد مردوں میں محنت کریں، عورتیں عورتوں میں محنت کریں، جتنا اللہ نے علم عطا فرمایا ہے اس کو اپنی فکر، رائے، مشورہ، دعا، توجہ، قلبی قوت، اپنی صلاحیتیں دین پھیلانے کے لیے وقف کر دو، صبح و شام۔ یہ کام ہے آج کا۔ جتنی قربانی اور مشقت اٹھائیں گے آپ، اتنی آپ کی دعا میں جان پڑے گی۔ عمل کو اچھا بنانا، نیت کو اونچا سے اونچا کرنا، جتنا اللہ سے تعلق ہوگا اتنی آپ کی نیت پاکیزہ ہوگی اور اتنا اجر و ثواب ہوگا۔ اولیاء کاملین، عارف باللہ، بزرگان دین، ان کی 2 رکعت عام لوگوں کی لاکھوں رکعت سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ کے سچے عاشق اولیاء اللہ، ان کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارنا یہ کئی 100 سال کی بے ریا نوافل عبادت سے بہتر ہے۔ عمل کو اچھا بنانا، نیت کو اچھا بنانا، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
ہر صبح کو جو دن بھر کے کام ہیں ان کو سوچیں اور یہ آیت پڑھیں، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ میری نماز، میری قربانی اور میری زندگی اور موت یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ ہر کام سے پہلے سوچو اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، عمل کے فضائل کو سوچو، شوق اور خوف ہو، اس کا صحیح طریقہ ہو۔ نیکی کا اجر آخرت میں اتنا بڑھا کے دیں گے جب انسان کو بہت ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت لامحدود، دنیا کا فائدہ محدود، لمیٹڈ، قل متاع الدنیا قلیل، اور آخرت ہمیشہ رہنے والی، وہاں پر ضرورت ہوگی۔ انسان بیچارہ غفلت میں ہے، جہالت میں ہے، اللہ کی قدر نہیں ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ، اور احکام کی قدر نہیں ہے، یقین خطرے میں ہو گیا۔ اس لیے علم دین سیکھنا، فضائل کا علم سیکھنا، تمام تعلقات ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا گیا، اب انسان سارے تعلقات ختم، اپنے رشتہ دار، بھائی بہن، شوہر بیوی، ماں باپ، سب سے بھاگا، اکیلا گیا۔ حساب ہوگا اکیلے اکیلے۔ تو زمینداری کی زمین چھوٹ گئی، تاجر کی دکان چھوٹ گئی، ساری چیزیں ختم ہو گئی۔ اب تو اللہ کے پاس اکیلے جانا ہے، اور اللہ سے تعلق ہمیشہ کے لیے ہے، کہ وہ ناراض ہیں کہ خوش ہیں۔ تو اللہ کے خزانے کھلے ہوئے ہیں، لینے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کا نام بہت بڑا ہے، نیکی کو باقی رکھتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق، تمہارے پاس جو کچھ ہے ختم ہو جائے گا، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جو دنیا سے آخرت کو بناتا ہے۔ اس لیے تعلیم اور ترغیب اور فضائل کی مجلسیں، آگے بڑھو، وعدے سنو، بشارتیں لو، عمل کو زندہ کرو، راستے کھولو۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کریں گے ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ اللہ کی قدرت سے فائدہ اٹھاؤ۔ دیکھو نبی اپنے کام میں پورے دھن سے لگے رہتے، قرآن پاک پڑھیں نبیوں کے قصے، اور جو اس زمانے کے لوگ تھے، جو وہ بعض لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور نبیوں کو کہتے کہ یہ تو دیوانہ ہے اور مجنون ہے اور جادوگر ہے، لیکن نبی ہر حال میں اپنے کام میں لگے رہتے، لیلا و نہارا، ہر حالت میں لگے رہتے، صبح و شام۔ تو آخر میں وہ کامیاب ہو گئے، ان کے ماننے والے کامیاب ہو گئے، اور باطل اور دشمن تباہ ہو گئے۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کریں گے لوگوں سے۔ تو ایمان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ کائنات کے اسباب کی تاثیر بدل دیتے ہیں۔ کائنات جن اصولوں سے چل رہی ہے، جس فارمولے سے چل رہی ہے، ایمان بڑھتے 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 کائنات کی تاثیر اسباب کی بدل دیتے ہیں۔ یہ تمام نبیوں کے قصوں میں ملے گا۔ ناممکن کو ممکن بنا دیتے ہیں، یعنی جب انسان کو کوئی امید نہ ہو، اس وقت اللہ تعالی فتح اور کامرانی اور خوشیاں عطا فرما دیتے ہیں۔ پانی کا خاصہ ہے ڈبونا، جو آئے اس کو ڈبو دو۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا قصہ پڑھیے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ سمندر میں سے پار ہو گئے، سمندر کو پھاڑ کے پتھر جیسے راستے بنا دیے، ہائی وے بنا دیے، لو جی پار ہو جاؤ۔ پانی نے نہیں ڈبویا۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ پڑھو، آگ نے بھی نہیں جلایا۔ تو جب ایمان ایسی صفت ہے
کے اسباب کی تاثیر کو بدل دیتے ہیں۔ تو قرآن پاک میں، احادیث شریفہ میں جتنے وعدے ہیں، ان وعدوں کی شرطیں پوری کرے اللہ تعالیٰ آپ کی بگڑی بنا دیں گے، غیب سے روزی دیں گے، ناممکن کو ممکن بنا دیں گے۔ جب صحت اور شفا کی امید نہیں ہوگی، صحت دے دیں گے۔ جو بے اولاد ہیں ان کے گھروں میں اولاد ہوگی۔ جہاں رزق کی تنگی ہے، تنگی دور ہو جائے گی۔ جو بے سکونی ہے وہ خوشیوں سے بدل دی جائے گی۔ جو اللہ کے وعدے ہیں ان کو تلاش کرو، ایمان پر وعدے، تقوی پر وعدے، حیا توکل پر وعدے، دعاؤں پر وعدے، استغفار پر وعدے، دین کی محنت کرنے پر وعدے اور لوگوں کی خدمت کرنے پر وعدے۔ ان وعدوں کو پڑھو اور ان کو پورا کرنے میں لگ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے سب کچھ کرتے ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہے، اور انسان بیچارہ عاجز، مسکین، محتاج۔ تو یہ تو دنیا کا قصہ ہوا۔ آگے مومنین مومنات کو جو جنت میں ملنے والا ہے اس کی جھلک پڑھیں تو ترغیب ہوگی۔ کتابوں میں پڑھو۔ ابن ابی دنیا میں روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہوگا اس کے سرہانے 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ہر ایک کے ہاتھ میں 2 پیالے ہوں گے، ایک سونے کا ایک چاندی کا۔ ہر پیالے میں وہ نعمت ہوگی جیسی دوسرے پیالے میں نہیں ہوگی، اور آخری پیالے کی نعمت کو اسی شوق سے کھائے گا جیسے پہلا پیالہ۔ یعنی کھانا کھاتے جاؤ اور ہر لقمے پر ذائقہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سب سے کم درجے کا جنتی وہ ہے اس کی خدمت میں 1,000 خادم ہیں، الگ الگ خدمت کر رہے ہیں، غلمان ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سفید لباس میں موتیوں کی طرح بکھرے ہوئے ہیں۔ جنت کی دیوار 1 اینٹ سونے کی ہے، 1 اینٹ چاندی کی ہے۔ جنت میں سے نہریں بہہ رہی ہیں، درخت لگائے گئے ہیں، اور فرشتوں نے اس کی خوبصورتی کو دیکھا تو کہا کہ تمہارے لیے بادشاہوں کے محلات مبارک ہوں۔ یہ بیہقی کی روایت ہے۔ اللہ، چمکتا ہوا نور ہے اور لہلہاتا ہوا گلدستہ ہے، اور مضبوط بلند محل ہے، اور چلتی ہوئی نہر ہے، اور پکا ہوا پھل ہے، اور خوبصورت حسین جوڑا ہے، اور صحیح سالم گھر میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ہر طرح کی نعمتیں ہیں۔ جنت میں ایک نہر ہے، کوثر، اس کے دونوں کنارے گولڈ کے ہیں، اور وہ موتیوں اور یاقوت کے جیسے موتیوں اور یاقوت پر بہتی ہے، اور اس کی مٹی مشک سے زیادہ عمدہ ہے، اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ یہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف میں ہے۔ جنت کی زمین کیسی ہوگی؟ سفید سنگ مرمر کی طرح، جیسے کوئی آئینہ ہے۔ روشنی کیسی ہوگی؟ جیسے سورج نکلتے وقت صبح کے وقت ہوتا ہے۔ جنت کے جوڑے کیسے ہوں گے؟ ایک درخت ہے، اس میں ایک پھل ہے، تو اس کے اندر سے 70 رنگ کے جوڑے نکلیں گے۔ جنت کے جوڑے کبھی پرانے نہیں ہوتے، کبھی بدبو اور میلے نہیں ہوتے، کبھی لانڈری کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ایک ایک وقت میں 70 جوڑے پہنے، اور ہر جوڑے سے حسن اور خوبصورتی بڑھتی چلی جائے۔ اور جنت میں ایک درخت ہے، اس کے سائے میں ایک سوار 100 برس تک دوڑتا رہے تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو ایسی ایسی چیزیں جس کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں خیال بھی گزرا، تو ایک ذرا سی جگہ اگر مل جائے جنت میں، وہ تو دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے۔
تو اصل زندگی آخرت کی ہے. دنیا کی زندگی 60-70 سال، اور سیارہ زمین کی عمر جب سے انسان آ رہا ہے اور تاریخ کے سبق لکھے ہیں 5000 سال، 10,000 سال، اتنی تاریخ انسان کو معلوم ہے. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا، اور آگے جنت کے دن وہاں تو کیلنڈر اور گھڑی اور وقت کو روک دیا گیا، سورج کو بھی روک دیا گیا، اور آدمی لاکھوں سال اور بہشت کے عجائبات دیکھے اور سیر و تفریح کرے، اور کوئی پریشانی اور بڑھاپا اور کوئی غم نہیں آئے گا. تو یہ دنیا کی زندگی امتحان گاہ ہے، ایگزامینیشن ہال، اور جو صلاحیتیں آپ کو دی گئی ہیں، فکر، رائے، مشورہ، زبان، قوت، ہاتھ پاؤں، وقت، ان سب کو اللہ کی رضا کے لیے، مخلوق کی خدمت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے صبح و شام اس میں لگے رہنا، ایسے کاموں میں جس سے اللہ تعالی راضی ہوتے ہیں. استغفار کے فضائل، ایسے استغفار پڑھیں جن سے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں اور تمام برائیاں اور سیئات اور خطایات یہ دور ہو جائیں. 70 استغفار حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، اس میں سے چند ایک پڑھے جاتے ہیں کہ اے اللہ، آخری سانس تک جتنے گناہ ہو چکے ہوں سب بخش دیجئے، اول آخر بھول سے کیے، جان بوجھ کے کیے، خطا ہو گئی، قلیل کثیر، صغیرہ کبیرہ، باریک موٹے، پرانے نئے، چھپے ہوئے اور ظاہر، تمام گناہوں کو بخش دیجئے. اے اللہ، آپ کا وعدہ ہے کوئی بندہ یا بندی اتنے گناہ لائے کہ زمین و آسمان بھر جائیں تو آپ بھی اتنی مغفرت لے کے آتے ہیں، اس کو معاف کر دیتے ہیں، اس لیے مجھے بھی معاف فرما دیجئے. اور جب بندہ 3 مرتبہ کہتا ہے رب اغفر لی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے میں نے معاف کیا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں. الہ العالمین، ہم بھی 3 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، رب اغفر لی، رب اغفر لی، رب اغفر لی. اے اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہتے ہیں. ہر حرکت اور سکون پر ہمیشہ کے لیے ہمارے نامہ اعمال میں یہ استغفار لکھوا دیجئے تاکہ ہر وقت ہماری معافی ہوتی رہے. بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہیں. درود شریف پڑھ کے اپنے لیے، تمام امت کے لیے استغفار کریں. اپنا وقت، رائے، مشورہ دین کے کاموں اور دین پھیلانے کے لیے استعمال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد افضل صلواتک یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا راحم المساکین و یا ارحم الراحمین. اللہم انک ملیک مقتدر، ما تشاء من امر یکون. اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ، صلاة دائمة بدوام ملک اللہ، وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات. یا اللہ، یا رحمان، یا کریم، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم، یا بدیع السماوات والارض، یا سمیع الدعاء، یا حنان، یا منان. اے اللہ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ، تمام حاضرین حاضرات، یہ ہمارے بھائی بہن بزرگ مستورات، ان کے گھروں میں جو جو پریشانیاں ہیں، اے اللہ غیب سے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. امن اور سلامتی اور اچھی صحت اور آسان رزق، خوشیاں اور سکون ہر گھر میں نازل فرمائیے. جہاں جہاں دنیا میں برکتیں اترتی ہیں، رحمتیں اترتی ہیں، مسجدوں میں، کعبہ شریف میں اور مدینہ شریف میں، روضہ مبارک میں،
رات کے آخری پہر میں، رمضان اور حج میں، اللہ کے راستے میں جہاں جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، ہم سب محتاج ہیں، ہمیں بھی عطا فرما دیجیے۔ تمام کائنات میں جتنی مخلوقات دعائیں کر رہی ہیں، جو دعا کر کے جا چکے اور تا قیامت دعائیں ہوں گی تمام زبانوں میں، ہر جگہ، اے اللہ وہ دعائیں ہماری طرف سے بھی قبول فرمائیے۔ اے اللہ اخلاص، اکرام، تواضع، یقین، توحید، توکل عطا فرمائیے۔ تمام بری صفات کو دور فرما دیجیے، اچھی صفات عطا فرما دیجیے۔ ہم سب کو اولیاء صدیقین میں شامل فرمائیے، انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرمائیے۔ ہم سب کو شکر گزار بندوں میں شامل فرما دیجیے۔ اللہم لا تفرق جمعنا هذا الا بذنب مغفور وسعی مشکور وعمل صالحا متقبل مبرور برحمتک یا عزیز یا غفور۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین آمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔